تو مجھے وہ زمانہ اپنی زندگی کا عمر کا یاد نہیں ہے، اتنی تھوڑی عمر تھی۔ ابا جی قبلہ نے مجھے کسی دباؤ اور کسی حکم اور کسی سختی کے بغیر تہجد کے معمول پر ڈال دیا تھا، اور یہ پرائمری کلاسز میں سے کی کوئی زمانہ ہوگا، اور یہ اب سب کے لیے مائیں بھی بیٹھی ہوں گی، والد بھی بیٹھے ہوں گے۔ سردیوں کی جب راتیں ہوتی تو مجھے یاد ہے کہ وہ سون حلوہ بنا کے رکھتے تھے گھر میں میری والدہ ماجدہ، تو وہ گرم دودھ، ایک گلاس اور سون حلوہ یہ لے کے میرے کمرے کی طرف آتے تھے، اور میں ان کے قدموں کی آہٹ سے جاگ جاتا تھا، اٹھ جاتا تھا۔ وہ رکھ کے اٹھاتے نہیں تھے، آنکھ خود کھل جاتی تھی، اور جاتے ہوئے آہستہ سے کہہ جاتے، بیٹے یہ سردیاں ہوتی تھی، آپ کے وضو کے لیے پانی بھی گرم کر کے میں نے رکھ دیا ہے، اور یہ دودھ اور سون حلوہ بھی رکھے جا رہا ہوں۔ پر نکلتے ہوئے دروازے سے آہستہ سے اتنا جملہ کہہ جاتے، میں اٹھ جاتا تھا۔ اب یہ ایک تربیت کا انداز تھا، اور یہ ان کی شفقت تھی، کتنا درجہ ان کا اور معمول میرا بنانے کے لیے اور ایک راہ پہ ڈالنے کے لیے کیا کچھ کرتے تھے۔ تو وہ دودھ اور سون حلوہ اہتمام سے دو کو کھلاتے تھے، ایک مجھے اس وقت، اور ایک ساری زندگی ایک بلی آ کے تہجد کے وقت ان کی گود میں بیٹھتی تھی، تو اس کو بھی بلانا کا سون حلوہ کھلاتے تھے اور دودھ پلاتے تھے، تو گویا ایک حصہ میرا ہوتا تھا اور ایک اس بلی کا ہوتا تھا۔ تو اس طرح ایک معمول شروع کروا دیا، تو زندگی ایک راہ پہ ڈھال دی۔ سکولنگ انگلش سکول میں ڈال دیا، لیکن 62 میں انہوں نے ساتھ سکول لائف کے ساتھ، سکول ایجوکیشن کے ساتھ میری دینی تعلیم بھی شروع کر دی۔ تو 62 میں دینی تعلیم شروع کی، اس میں صرف نحو کے ابتدائی قاعدے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس زمانے میں کتاب الصرف اور کتاب النحو ہوتی تھی، عبد الرحمن امرتسری اور مشتاق احمد چرتھالوی ایسے کوئی نام تھے، اور علم الصرف، علم النحویہ کے رسالے ہوتے تھے، مرکات الادب ایک عربی ادب کا رسالہ۔ یہاں سے انہوں نے 62 میں 7ویں جماعت میں تھا تو یہ شروع کروا دی ساتھ یہ تعلیم۔ اب معمول پھر پچھلا ٹائم چند گھنٹے روزانہ کے درس نظامی اور عربی کے کلاسیکل تعلیم کے شروع ہو گئے۔ دن کا وقت سکول کی تعلیم میں گزرتا، شام کا وقت دینی تعلیم کے لیے عربی صرف، نحو، عربی ادب اور دینی علوم کا آغاز ہو گیا۔ اسی دوران جب یہ تعلیم جاری تھی تو میرے اندر خود تصوف کے مطالعے کا ذوق ڈیولپ ہو گیا، کیونکہ تصوف عملاً گھر میں رات دن دیکھتا تھا۔ بچپن کی بات ہے، اتنی تھوڑی عمر تھی، رات کو کمرے میں کبھی ابا جی قبلہ کی آہیں، رونا، آواز، چیخ نکل جاتی کبھی مصلے پر پچھلی رات، تو اٹھ کے بیٹھ جاتا، ڈر جاتا، اپنی امی جان سے پوچھتا ابو جی کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں، کس نے مارا ہے، یعنی وہ تھوڑی عمر تھی۔ تو تصوف، روحانیت، خشیت الہی، گریہ و زاری، آہ و بکا، تو یہ جو کیفیات تو چونکہ گھر میں دیکھی تھیں، تو آنکھ کھلی تو یہ چیز نقشہ ہی سامنے تھا زندگی کے، تو اسی عمر میں بچپن میں یہ ذوق شروع ہو گیا۔ تو پھر میں تصوف کی کتب کا مطالعہ از خود کرنے لگا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی شخصیتوں کی کتابوں کو بھی میں نے اپنی سکول لائف میں پڑھ ڈالا تھا۔ اس وقت ترجمے پڑھتا تھا، اردو کے ترجمے، مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی کی کتابیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتابیں، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، مگر یہ سب اردو ان کے تراجم بچپن میں ہی۔ تو اس طرح حضور سیدنا غوث الاعظم کی سوانح، دیگر اولیاء کرام کے حالات زندگی، تو یہ معمول تذکرۃ الاولیاء اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے حالات، دیگر اولیاء کرام کے، تو یہ معمول ہشت بہشت ایک کتاب تھی، وہ یہ سکول لائف میں بچپن کے زمانے سے اردو، یوں سمجھیں کہ اردو زبان میں نے انہی کتابوں سے پڑھنا سیکھی، تو معمول ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اس سے محنت کتنی بڑھتی چلی گئی کہ ایک وقت اسکول کی تعلیم کو دینا ہے، سیکرڈ ہارٹ اسکول میں ریگولر گیم بھی کرتا تھا، اس وقت میری ریگولر گیم فٹ بال ہوتی تھی، تو فٹ بال بھی کھیلنا، باقی گیمز بھی کرتے تھے، تو اسکول کا ٹائم بھی ہے، گیمز کا بھی ہے، درس نظامی کی کتب شروع ہو گئی تھی، ان کو پڑھنا بھی 3-4 گھنٹے، بعد میں بڑھتا چلا گیا 7-8 گھنٹے، 7-7 گھنٹے، 6 گھنٹے بعد ازاں اسکول کے ساتھ ساتھ ہو گئے، شام کو رات کے 11-12 بجے تک وہ ٹائم بھی دینا ہے، پھر وقت نکال کے کبھی کبھی تصوف کی کتابوں کو بھی پڑھنا ہے، اور عبادت کا ذوق، جب تصوف پڑھیں گے تو عبادت کا ذوق آئے گا، پھر وہ تہجد کے لیے اٹھنا، اشراق پڑھنا، تو اس طرح کے معمولات شروع ہو گئے۔ پھر آگے عمر بڑھتی گئی جوں جوں تھوڑی اور سمجھ آتی گئی، تو کچھ دریاؤں کی سمجھ آئی بات، کچھ جنگلوں کی سمجھ آئی، کچھ ویرانوں کے قصے پڑھے،
اس کا ذوق ہوا تو 3-4 میل دور ہمارے گھر سے دریائے چناب تھا. تو پھر ایک دور ایسا آ گیا کہ پھر چھٹی کا جب دن آتا تو 3-4 میل سائیکل چلا کے دریائے چناب پہ چلا جاتا تھا. بعد میں زیادہ عمر ہوئی تو کسی دوست کو بھی لے لیا ساتھ، یعنی جو دوست بنا اسی راہ پہ ڈال دیا بھائی، جو بنا اس کو بھی اسی راہ پہ ڈال دیا، شکار کر دیا اسی راہ میں. تو دریائے چناب کے کنارے بیٹھے رہنا، پھر وہاں نوافل، وہاں عبادات، وہاں ذکر اذکار وظائف، کبھی رات کے اندھیرے ہو جانے، رات مغرب اوابین بھی 20 رکعت پڑھ کے عشاء کے قریب جب اندھیرا ہونا تو واپس لوٹنا. لوگ نہیں جاتے تھے، وہ وہاں جنگل میں بیابان میں عام طور پہ مشہور ہے کہ اس قسم کے خونخوار بھیڑیے اور جانور ہوتے ہیں، مگر یہ کہ یہ زندگی کا ایک حصہ بن گیا. تو آپ یوں سمجھیں کہ سیلف امپوزڈ، آپ اس کو مشکلات کہیں، محنت کہیں، ریاضت کہیں، مشقت کہیں، تگ و دو کہیں، مگر سیلف امپوزڈ یہ لائف سٹائل بن گیا بچپن سے محنت کا. ریسٹ کا کوئی رجحان نہیں تھا، محنت بڑھتی چلی گئی. اور پھر چلتے چلتے پھر بعد ازاں گاؤں تھا جوتیوں والا چک، کبھی 3 مہینے کے لیے وہاں چلا جاتا تھا، پھر اسی طرح پھر 3 مہینے چھٹیاں ہوئیں پھر چلا گیا، پھر ابا جی کے پاس باقی 7-8-9 مہینے پڑھتے رہے، پھر کبھی امتحان دے دیا، پھر 3-4 مہینے چلا گیا، پھر اسی طرح BA کے زمانے تک وقت آیا تو پھر 2 سال کے لیے چلا گیا. چونکہ BA پھر میں 15 دن گورنمنٹ کالج جنگ میں پڑھا ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہ جو مضامین ہیں ان پر تو 2 سال یہاں وقت ضائع کرنا ہے، یہ میں 3 مہینے میں مکمل پڑھ کے تو فرسٹ ڈویژن آسانی سے لے لوں گا، تو میں کالج کیا دھکے کھاؤں. تو میں پھر چلا گیا قطب آباد، جوتوں والا چک کہتے تھے قطب آباد. پھر وہ 2 سال مزید لگا لیے 68 to 70 تک. تو یہ معمول پھر گھر پڑھنے کا ادھر پڑھنے کا جاری رہا. میٹرک ہو گئی، میٹرک کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں داخلہ لیا. اب یہاں جب میٹرک کر لی اور گورنمنٹ کالج فیصل آباد آ گیا، اس عمر تک روحانی ذوق اتنا ڈیولپ ہو گیا تھا کہ وہ علمی ذوق پر بھی غالب ہونے لگا. اور جب میں کالج میں آ گیا، FSC میں داخلہ لے لیا گورنمنٹ کالج فیصل آباد، تو 2 سال میں فیصل آباد پڑھا ہوں. 96 میل کا سفر تھا جنگ سے فیصل آباد. اس وقت میل ہوتے تھے، کلومیٹرز نہیں تھے. آپ تقریباً 100 میل سمجھ لیں، اس کو دیکھ لیں کتنے کلومیٹر بنتے ہیں جی. آنا اور جانا 47-48 میل کا سفر ہے، 96 میل. آپ اپروکسیمیٹلی 100 کریں تو کتنا بن جاتا ہے کلومیٹر 100 کا؟ 160 کلومیٹر یومیہ. صبح 3 بجے کے قریب تہجد پڑھ کر میں بس کے اڈے پر آتا تھا. نیو خان ٹرانسپورٹ ہوتی تھی، اور نماز فجر میں نیو خان ٹرانسپورٹ کے اڈے پر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوتی تھی، اس میں پڑھتا تھا. تہجد کے بعد پڑھ کے گھر سے چل پڑنا. میٹرک کے بعد فجر کی نماز اڈا نیو خان کا ہوتا تھا بس، تو اس پہ پڑھ کے تو پہلا ٹائم چلتا تھا. اب یہ بدلتے رہتے تھے، کبھی سردیوں کے وقت، کبھی گرمیوں کے، کبھی 3 بجے پہلا ٹائم، کبھی صبح 5 بجے پہلا ٹائم. اکارڈنگلی جیسے موسم بدلتا اسی طرح اوقات بھی بدلتے تھے. اس نیو خان پہ بیٹھ کر میں فیصل آباد جاتا. 1.25 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ کے لگ بھگ، 1.25 گھنٹہ، کبھی صبح کے ٹائم جلدی پہنچتے تھے، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے قریب ٹائم لگتا اس بس پہ. دھوبی گھاٹ اترتے، اور جب دوپہر ہو جاتی تو چونکہ ابا جی قبلہ سے پڑھنا ہوتا تھا، واپس آ کر میں نے درس نظامی کی اسباق، تو آخر پہ ہماری ریسیس ہوتی تھی. ریسیس کے بعد اردو کا پیریڈ ہوتا تھا. تو پروفیسر عصمت اللہ خان نیازی ہوتے تھے، ابھی بھی وہ پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں، شاید ریٹائر نہیں ہوئے، پچھلے دنوں آئے تھے ملے تھے، اب ریٹائر ہو گئے. وہ ہمارے اردو کے پروفیسر تھے. تو میں نے ان سے مستقل چھٹی لی ہوئی تھی کہ اردو کی کلاس جو ہے وہ میں نہیں پڑھوں گا، چونکہ ریسیس کا 1.25 گھنٹہ ویٹ کروں، پھر پیریڈ ہو، پھر جب واپس جاؤں گا کھانا کھانا، نماز، تو میرے اسباق جو دینی پڑھتا ہوں میں فقہ درس نظامی کے، وہ لیٹ ہو جاتا ہوں. تو اگر آپ اردو کا پیریڈ مجھے معاف کر دیں تو اس کا مطلب ہے ریسیس سے پہلے ہی آخری پیریڈ 5واں پڑھ کے میں چلا جاؤں، تو بہت جلد فارغ ہو جاؤں گا میں 12 بجے. تو انہوں نے پھر مجھے پورے 2 سال اردو کے پیریڈ میں چھٹی دیے رکھی. تو 2 سال کبھی کبھی میں اگر رہ گیا تو پڑھ لیا، تو اردو میں نہیں پڑھا. پھر میں 12 بجے تک اپنے 5 پیریڈ پروبیبلی پڑھ کے تو میں جنگ چلا جاتا. تو صرف میں دینی علوم کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے 100 میل 160 کلومیٹر ہر روز بس کا سفر پورے 2 سال کرتا رہا. اب اس کو ملٹیپلائی کر لیں آپ. کبھی امتحان کے دن آ گئے، رک گئے، مگر میری سیٹ اور میرا کمرہ گورنمنٹ کالج فیصل آباد نیو ہاسٹل میں برقرار رہا. ابا جی کی بلا میری خاطر ان کی پوسٹنگ جنگ سے 30 میل دور
یہ تقریباً 50 کلومیٹر بن جاتے. حسو بلیل اس زمانے میں وہاں تھی اور 50 اور 50 100 کلومیٹر جانا آنا. تو میری خاطر ہر روز وہ ہاسپٹل تھا، رورل ہیلتھ سینٹر، ڈسپینسری بھی کہتے ہیں، یونانی یعنی ایسٹرن میڈیسن اور ایلوپیتھک میڈیسن کے جوائنٹ رورل ہیلتھ سینٹر بنے تھے ڈسٹرکٹ میں. تو وہ وہاں انچارج تھے، بطور ڈاکٹر انچارج تھے، طبیب تھے. تو وہ 100 کلومیٹر میری خاطر روزانہ کرتے، میں 160 کلومیٹر روزانہ کرتا. اور اس طرح دینی تعلیم اور درس نظامی کا سلسلہ میں نے اپنی کالج لائف میں فیصل آباد پڑھنے کے باوجود منقطع نہیں ہونے دیا. اور 6 گھنٹے شام کو وہ مجھے پڑھاتے تھے. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ سفر 100 میل کا ایک کرنا ہے، اور یہ 1-2 کی دن کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں انسان تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے. آپ کو اگر آنا جانا کہہ دیں نیو کیمپس اور اولڈ کیمپس 8-10 مرتبہ بسوں پر جائیں، ویگنوں پر جائیں اور آئیں، تو آپ کی ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. نخروں کا زمانہ ہے، نازک اندام لوگ ہیں، نخرے والے لوگ ہیں، اور طبیعت کے شہنشاہ ہیں. اور کون کہتا ہے جی ویگنوں پر جگہ نہیں ہوتی؟ تو بسیں بھی بھر کے بیٹے بھیڑ بکریوں کی طرح لاد کے چلتی تھی، اور کئی مرتبہ سیٹ بھی نہیں ملتی تھی، اور پورا 1.5 گھنٹہ کبھی کھڑے ہو کے آنا، کبھی سیٹ مل جانی، رستے میں کوئی سواری اتر گئی. اور جب خاص طور پہ واپس جاتا تھا تو بیٹے کم سیٹ ملتی تھی. دھوبی گارڈ، وہ تو دن کا ٹائم 12-1 بجے رش کی سروس ہوتی تھی، تو کبھی سیٹ ملی کبھی نہ ملی. اور اس طرح کھڑے، آپ اندازہ کر لیں اب دوپہر ہو گئی ہے، کھانے کا بھی ٹائم ہے، بھوکا بھی ہے آدمی، جب گھر پہنچیں گے کھائیں گے، اور سفر بھی کرنا ہے. اس میں گرمیاں بھی ہوتی ہیں اور ایئر کنڈیشن تو بسیں نہیں ہوتی تھی. اب اس میں مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر کے مہینے بھی، اپریل، یہی اسی میں آتے تھے. اور جب گرمیاں آ جاتی تھی، چھٹیاں، تو گھر میں تو اے سی نہیں ہوتے تھے، تو پنکھے ہاتھ والے پنکھے ہی ہوتے تھے یا چھت والے پنکھے ہوتے تھے. اور جب گرمیاں آ جانی تو وہ بھی شہر میں نہیں رہنا، گرمیاں آ جانی تو دیہات میں چلے جانا، چک جوتیاں میں. مولانا عبدالرشید صاحب تھے میرے استاد، بہت فاضل استاد، بہت فاضل استاد. تو گرمیاں وہاں گزارنی، وہاں پنکھے بھی کوئی نہیں ہوتے تھے، صرف ہاتھ والے پنکھے بس ایسے جل رہے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں. تو گرمیاں وہاں گزرتی تھیں. اور وہاں جب پڑھتا تھا تو بیٹے صبح 3 بجے تہجد پڑھ کر میں اپنے اسباق اور پڑھائی اپنے استاد محترم کے ساتھ شروع کرتا تھا. ناشتہ لنچ کا وقفہ چھوڑ کر، عصر کے بعد تھوڑی آدھے گھنٹے کی بریک چھوڑ کر، نمازوں کا وقفہ، کھانوں کا، دوپہر کی تھوڑے اسباق کو ریپیٹ کرنے کا وقفہ، اس طرح چھوڑ کر اوورآل صبح 3 بجے سے لے کے رات کے 11 بجے تک نان سٹاپ جاگتا، بلا آرام، اور پڑھائی کرتا تھا. رات کے 11 بجے سر کو درد ہو جاتی، وہ بھی اپنے سر میں تیل کی مالش کرواتے، میری بھی مالش کرواتے سر میں تیل کی. ہمیشہ 2 سال تک بھی ایسے معمول رہتے اکٹھے، صبح 3 سے رات 11 بجے. چھوٹے وقفے وہ اسباق کے لیے ضروری ہوتے ہیں، گیپ کیا، مطالعہ کیا، دہرایا، پھر بیٹھ گئے. اور پڑھائی بیٹے چارپائی پر، بان والی چارپائی، سرہانے کی طرف وہ بیٹھتے، پائنتی کی طرف میں بیٹھتا، درمیان میں تکیہ رکھتے، اوپر کتاب، اور پڑھائی کرتے تھے. تو کرسی میز تو ہوتے نہیں تھے. اور رات کو باہر سوتے تھے جب، تو جنگل بیابان تھا بیٹے. ایک مرتبہ آندھی آئی، میرا تکیہ بھی اڑ گیا، چادریں بھی اڑ گئیں، میری تسبیح، ٹوپی، سب کچھ اڑ گیا. میلوں دور کچھ چیزیں ملیں کچھ نہ ملیں، اتنی دیر تک آندھیاں چلتی رات کو. تو اس طرح کے حالات ہوتے تھے. اور وہاں پھر جنگل بیابان میں کچی جگہ پڑھنا، اور وہ نلکے کو ٹوٹیاں شوٹیاں نہیں ہوتی تھی، کو باتھ رومز بھی نہیں ہوتے تھے. یہ بیٹیوں بچوں کو بتا رہا ہوں. آج آپ باتھ روم اچھے نہ ہو، یہ نہ ہو، تو آج تو زندگی اتنی نخرے کے دور میں داخل ہو گئی ہے کہ ایک زندگی ہی عذاب بن گئی ہے. تو یہ چیزیں زندگی کو بیٹے پے کرتی ہیں. یہ زندگی کو جو کچھ آپ جھیلتے ہیں وہ پے کرتے ہیں، یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو وہ پہلے زمانہ تھا تو ہاتھ کے ہینڈ پمپس ہوتے تھے. اور ایک مرتبہ وہ ہینڈ پمپ، وہ بڑے خراب سا نلکا بھی تھا، تو چھوڑ دیا تو شاں اوپر کر کے ایک مرتبہ لگا میری تھوڑی پہ زخمی، خون کر دیا مجھے. تو اس طرح کہ وہ پرانے دیسی قسم کے وہ ہینڈ پمپ ہیں، اس میں نہانا. تو گرمیاں ہیں، نلکا دھوپ پر ہے، اس پہ چھت بھی کوئی نہیں، تو چارپائیاں رکھ لیتے تھے ارد گرد، کپڑی چادریں ڈال کر پردہ بنا لینا اور اس میں نہانا. اور باہر دور باتھ روم تو ہوتے نہیں تھے، پھر باہر جانا. یہ دیہات کی زندگی. اور ٹوٹی پھوٹی ایک بس چلتی تھی، اور وہ بس اس پہ اتر کے 2 میل ریت میں پیدل چل کے تو اس دارالعلوم تک پہنچتا تھا. سارا راستہ ریت کا تھا. آپ نے کبھی ریت میں چل کے نہیں دیکھا. آپ اندازہ کر لیں کہ جون، جولائی، اگست، ستمبر کا زمانہ ہو، ریت آگ کی طرح تپتی ہے،
اور اس میں پیدل چلیں تو پاؤں بھی دس جاتے ہیں، پاؤں جلتے ہیں۔ تو یہ جب گرمیاں آتی تو یہ موسم ہوتا تھا، تو پیدل جانا ہفتے کے بعد آتا تھا ایک دن گزارنے کے لیے جنگ، تو ریت میں پیدل جانا پیدل آنا اور بس آگے اسی طرح کا رہنا، اور یہ پڑھائی ہوتی تھی اس طرح کی رات دن کی زندگی۔ باقی پھر معمول رات کے عبادات کے اور دیگر معمولات اس طرح ساتھ چلتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ریاضات میں بھی مشقتیں ہوتی تھی بیٹے۔ کبھی فرصت جب مل جاتی، روزانہ کوئی نہ کوئی ٹائم نکالتے تھے، تو 5 یہ ابھی بچے ذکر کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، اب تو گردنیں ہی تھک جاتی ہیں تو گردنیں ساتھ نہیں دیتی، 5 6 گھنٹے مراقبے میں گردن جھکا کے بیٹھتے تو گردن کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور چھٹی کی رات جب جمعرات آنی تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک حلقہ ذکر میں بیٹھنا اور ذکر بالجہر کرنا، ساری رات فجر تک گزر جانی، تو جسم کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا مشقت۔ یعنی جسم کو اس طرح عادی اگر آپ اس عمر میں بنا لیں تو ساری زندگی سکھی ہو جاتی، ساری زندگی سکھی ہو جاتی۔ تو یہ یعنی بیک وقت ایک تعلیم بھی ہے، اس میں تربیت بھی ہے، ریاضات اور مجاہدات بھی ہیں، سفر بھی ہے، محنت بھی ہے، اور سارے معاملات چلتے ہیں۔ تو اس طرح پھر وہ تعلیم کا سلسلہ چلتا تھا۔ پھر اس زمانے میں جب میں نے بتایا فیصل آباد آ گیا تو وہ نظام چل پڑا۔